میری بہنوں، ہم اگر اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اسلامی طریقے پر کھانا کھائے، اسلامی طریقے پر وہ پانی پیے اور اسلامی طریقے پر وہ رہن سہن کرے، تو سب سے پہلے عمل ہم کو خود اس پر کرنا پڑے گا۔ اگر ہماری بہنیں کچن میں کھڑے رہ کر پانی پئیں گی اور وہ یہ امید کریں گی کہ میرا بیٹا پانی کی سنتوں پر عمل کر کے بیٹھ کر پیے، بسم اللہ کہہ کر پیے، 3 سانس میں پیے، الحمدللہ کہیں، ایسا میرا بچہ پانی پیے اور کھانے کے پوری سنتوں پر عمل کرے، تو ایسا ممکن نہیں۔ اس لیے کہ بچے نے جس انداز میں اپنے والدین کو دیکھا ہے، اسی انداز میں وہ عمل کرے گا، اسی انداز کو اختیار کرے گا۔ تو میری بہنوں، آپ سے یہ درخواست ہے کہ مغربی کلچر اور مغربی تمدن اور غیروں کی تہذیب کو اپنے گھروں سے نکال کر پھینک دیجیے۔ آج ہمارا معاشرہ جرائم سے جوجھ رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت برے گناہوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے قوم عاد کو، قوم ہود کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو، قوم نوح کو جن بنیادوں پر اور جن جرائم کے ارتکاب کرنے پر اللہ نے عذاب دیا ہے، وہ تمام جرائم آج امت مسلمہ کے نوجوان اور امت مسلمہ کے بچے اور بچیاں کر رہے ہیں۔ قوم نوح کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ اللہ نے طوفان کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا۔ قوم عاد اور سمود کو اللہ نے ہواؤں کے ذریعے سے اور زلزلے اور فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، اور قوم لوط کو اللہ نے پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کر دیا، اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا گیا، اور کوئی قوم فرشتے کی چیخ سے ہلاک کر دی گئی۔ زمین نے انہیں نگل لیا، خوفناک آندھیوں نے انہیں زمین پر پٹخ پٹخ کر مارا۔ لیکن میری بہنوں، یہ وہ تمام جرائم جو ان قوموں کے اندر تھے، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں، ہماری خواتین میں یہ سب جرائم پائے جا رہے ہیں۔ آج ہر جگہ نشے کے تعلق سے بولا جاتا ہے کہ ہمارے معصوم بچے نشہ کر رہے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب نے بھی عرض کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مختلف قسم کے نشے کی عادت اور لت لگ چکی ہے۔ یقیناً بیڑی پینا، سگریٹ کا پینا اور گانجا ہے، چرس ہے، جتنے یہ چیزیں ہیں، یہ ممنوع ہے شریعت میں، یہ حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں۔ لیکن آج میری بہنوں، جب میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں تو میں ایک ایسے نشے کے لت کی بات کروں گا جو ہر شخص کے اندر موجود ہے، چاہے وہ دیندار ہو، بے دین ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، اور چاہے وہ معصوم بچہ ہو یا پھر نوجوان ہو، بزرگ خاتون ہو یا بزرگ مرد ہو، ہر ایک کو ایک نشے کی لت لگ گئی ہے، اور وہ ہے موبائل اور انٹرنیٹ کی لت۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی لت جو لگی ہوئی ہے، اس نے کئی زاہدوں کے زہد کو ختم کر دیا، عابدوں کی عبادت کو ختم کر دیا، تہجد گزاروں کی تہجد کو ختم کر دیا، نمازوں کے خشوع اور خضوع کو ختم کر دیا، ہماری بہنوں کے روزہ رکھنے کو اور عبادتوں اور تسبیحات کو اس نے ختم کر دیا، ان کی طہارت اور پاکیزگی کو اس نے مٹا دیا، ہماری بہنوں کے شرم و حیا کا جنازہ اس نے نکال دیا، معصوم بچیوں کی عصمت و عفت کی قبا کو اس نے چاک کر کے رکھ دیا۔ میری بہنوں، موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے مغربی کلچر اور تمدن بڑی تیزی سے ہمارے معاشرے میں آیا۔ مجھے یاد ہے ہمارے ابھی چند 20 سال پہلے کی بات ہوگی کہ اگر کسی ایک گھر میں ٹی وی ہوتی تھی تو وہ گھر پورے محلے میں مبغوض سمجھا جاتا تھا اور برا سمجھا جاتا تھا۔ محلے کے امام صاحب وہاں پر جماعت کو لے کر ملاقات کے لیے جاتے تھے، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ بے دین گھر یہی ہے کہ ان کے گھر میں ٹی وی لگی ہوئی ہے، اور پورے محلے کے دیندار اس گھر کو عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ لیکن میری بہنوں، آج ٹی وی کی ضرورت نہیں رہی۔ آج ہر گھر سنیما ہال بن چکا ہے، آج ہر گھر میں فحاشی آ چکی ہے، آج ہر گھر میں بے حیائی آ چکی ہے،
آج ہر گھر میں عریانیت آ چکی ہے، آج ہر گھر میں فحاشی آ چکی ہے، آج ہر گھر میں مغربی کلچر آ چکا ہے، آج ہر گھر میں غیروں کا طریقہ آ چکا ہے، اور کسی اور نے نہیں لایا، یہ ہم نے لایا ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ ارشاد ربانی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو کرپشن برپا ہوتا ہے یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میری بہنوں، میں بڑی معذرت کے ساتھ تلخ کلامی آپ سے کر رہا ہوں کہ معصوم بچوں کے بال کٹوانے کے لیے جب ہم ان کو دکانوں پر لے جاتے ہیں تو انگریزوں کی طرح ان کے بال کٹوائے جاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی وضاحت انگریزوں کی طرح ہے، غیروں کی طرح ہے، وہ کٹنگ کرتے ہیں جس کی شریعت میں ممانعت آئی ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اور ہمارے بچوں کے لباس پر غور کیجئے، ہماری بچیوں کے لباس پر غور کیجئے کہ ہم نے ان کو غیروں کے طریقے، غیروں کے مطابق لباس پہنا دیا، انگریزوں والا لباس پہنا دیا، بے حیائی والا لباس پہنایا اور بے شرمی والا لباس پہنا دیا۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بچپن سے جو پروان ہمارے بچے چڑھ رہے ہیں ایسے لباس میں، ایسے وضاقتہ میں، تو شرم و حیا کا جنازہ نکال کر وہ رکھ دے رہے ہیں، اور پھر جب ان کی عمر بڑھتی ہیں تو غیروں کے ساتھ راہ فرار وہ اختیار کر لیتے ہیں اور ارتداد کے راہ پر وہ چلے جاتے ہیں۔ میری بہنوں، آج ماں کی گود میں دودھ پینے والا بچہ اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر دودھ پی رہا ہے، ویسے وہ موبائل پینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے اسکول میں جانے والے چھوٹے معصوم بچوں کی معصومیت اس موبائل نے مکمل ختم کر دی۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ ہماری بہنوں کو، خواتین کو گھر میں وقت گزاری کے لیے موبائل چاہیے، وہ شوہروں سے مطالبے کر کے موبائل منگوا رہی ہیں۔ کئی کیسز ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ موبائل کے نہ دینے کی بنیاد پر خلا کے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ ہم نے موبائل کا مطالبہ کیا، ہم اکیلے گھر میں رہتے ہیں، ہم کو موبائل کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ ایک ایسی چیز کے لیے خلا مانگا جا رہا ہے۔ آج ہمارے بزرگ جو ہے، بزرگ جن کے کچھ دن جو باقی رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ بزرگی پر رحم فرماتے ہیں، اور دن بدن وہ ان کو اپنی موت یاد کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کو موبائل کی لت ہے۔ نوجوان جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا نصرت بالشباب، کہ نوجوانوں کے ذریعے سے میری مدد کی گئی، اور اسلام کو تقویت پہنچانے والے ہمارے نوجوان تھے۔ اللہ کے رسول نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور حضرت سعد، زبیر، عبد الرحمن، یہ سب نوجوان تھے 20، 22، 25 سالوں کے، جنہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ میری بہنوں، بڑے بڑے ملکوں کو فتح کرنے والے اور ایک نئی تاریخ رقم کرنے والے نوجوان ہی تھے، محمد بن قاسم ہو یا طارق بن زیاد ہو، جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا 20-22 سال کی عمر میں۔ اور آج میری بہنوں، آج ہمارے بچوں کو 20-22 سال کی عمر ہونے تک وہ نکمے ہو چکے ہیں، وہ ناغر ہو چکے ہیں، وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور، وہ روحانی اعتبار سے بھی کمزور، وہ نہ دین کے باقی رہ گئے نہ دنیا کے باقی رہ گئے۔ آج ہمارے بچوں کا یہ حال ہے کہ رات بھر وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے موبائل کی اسکرین پر فحاشی کے نظارے کرتے ہیں، اور دن بھر وہ خواب خرگوش میں مست ہو کر سوتے رہتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے غافل، ایک بے دینی کی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔